الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین یا رب العالمین۔ آج جس موضوع پہ ہم کلام کر رہے ہیں وہ موضوع ہے فرائض دینی کا جامع تصور۔ اس بات کی ضرورت بھی ہے اور میری خواہش بھی کہ اس موضوع پہ جامع انداز میں گفتگو کی جائے، اس لیے وقت کی قید کے باوجود میری کوشش ہوگی کہ میں اس موضوع کو جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ کلام کے آغاز میں ہی اس بارے میں جان لینا ضروری ہے کہ ہم نے آج دینی فرائض کے جامع تصور کو اپنا موضوع بنایا کیوں ہے۔ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم اپنے دینی فرائض سے ناواقف ہیں؟ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، وی آل آر بورن مسلمس، ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہر خاص و عام مسلمان کسی نہ کسی درجے میں اپنے دینی فرائض سے واقف ہے۔ وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے عبادات کی شکل میں ہر مسلمان کے اوپر فرض کیے ہیں، اور وہ فرائض ہیں کون سے؟ وہ فرائض ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ لیکن کیا دینی فرائض کا اس سے بھی کوئی وسیع تر تصور موجود ہے؟ تو جی ہاں، دینی فرائض کا اس سے بھی وسیع تر تصور موجود ہے، جس سے عمومی طور پر عوام الناس کی ایک بڑی تعداد اپنی کم علمی کی وجہ سے ناواقف ہے۔ اور وہ فرائض ہیں کون سے؟ انہی فرائض کو جاننے کے لیے ہم آج کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا بانی محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی قرآن فہمی کی وجہ سے، ان کی بصیرت کی وجہ سے انہوں نے ہمارے لیے اس انتہائی اہم موضوع کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا اور سمجھانا آسان بنا دیا، اور دینی فرائض کی ایک ایسی عمارت تشکیل دی کہ جس کے ذریعے سے درجہ بدرجہ ہم اپنے دینی فرائض کو قرآن مجید، فرقان حمید کی روشنی میں جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، مختلف آیات میں ہم لوگوں سے ان فرائض کے لیے کیا مطالبات رکھے ہیں، اور ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم ان فرائض کو کس انداز سے پورا کر سکتے ہیں۔ اپنی تمہیدی گفتگو کو یہیں پہ مختصر کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور دینی فرائض کی جو عمارت ڈاکٹر صاحب نے تشکیل دی ہے، اس عمارت کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہر ایک عمارت کی کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر عمارت کے کچھ ستون ہوتے ہیں، ہر عمارت کی کچھ منزلیں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح دینی فرائض کے جامع تصور کی عمارت کی بھی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد جسے حقیقی ایمان کہا جاتا ہے، یعنی تصدیق بالقلب، وہ ایمان جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، یہ اس عمارت کی زیر زمین بنیاد ہے۔ پھر اس عمارت کا ایک گراؤنڈ لیول ہے، یعنی قانونی ایمان، جسے اقرار باللسان کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس عمارت کے 4 ستون ہیں، اور یہ وہ 4 ستون ہیں جو عبادات کی شکل میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ پہلا ستون ہے نماز، دوسرا ستون ہے روزہ، تیسرا ستون ہے زکوٰۃ، اور چوتھا ستون ہے حج۔ یہ چاروں ستون عبادات کی شکل میں اس عمارت میں موجود ہیں، اور پھر اس عمارت کی 3 منازل ہیں، یعنی دینی فرائض کی 3 وسیع تر منازل کا تصور، اور اس میں سے پہلی منزل ہے بندگی رب، جو پہلا فریضہ ہے، یعنی دین پر کاربند ہونا۔ اس کے بعد اس عمارت کی دوسری منزل دعوت بندگی، دین کو دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے بعد اس عمارت کی تیسری منزل اقامت دین، دین کو قائم کرنا۔ آج اپنی گفتگو میں ہم انہی 3 منازل کو قرآن مجید کی مختلف اصطلاحات کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہر منزل کے لیے ہم قرآن مجید کی 4 اصطلاحات کو استعمال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اصطلاحات کے ذریعے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ہماری ان فرائض سے متعلق کس طرح رہنمائی فرمائی۔ تو جو پہلا فریضہ ہے دین پر کاربند ہونا، اس کے لیے جو پہلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اسلام، جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اطاعت، تیسری اصطلاح ہے تقوی، چوتھی اصطلاح ہے عبادت۔ اسی طرح جو دوسری منزل ہے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے جو پہلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ اصطلاح ہے تبلیغ، جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے دعوت، جو تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو چوتھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے شہادت الناس، اور پھر تیسری
آخری اور سب سے اہم منزل دین کو قائم کرنا، اقامت دین، اس کے لیے جو پہلی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے تکبیر رب، جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اقامت دین، جو تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے یکون الدین کلہ للہ، اور جو چوتھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اظہار دین یعنی غلبہ دین۔ اب ہم ہر فریضے کی ان چاروں اصطلاحات کو قرآن مجید کی روشنی میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی منزل، پہلا فریضہ بندگی رب، دین پر کاربند ہونا، اس کی پہلی اصطلاح اسلام۔ ہر لفظ کے ایک لغوی معنی ہوتے ہیں یعنی ڈکشنری میننگز، اور ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کونوٹیٹو میننگز۔ لفظ اسلام کے لغوی معنی گردن کو جھکا دینا یعنی سر تسلیم خم کر دینا، ٹو گیو اپ، ٹو سرنڈر، اور اس کے اصطلاحی معنی جو بھی حکم ملے اسے بلا چوں چراں قبول کر لینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر جو دوسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے اطاعت۔ اطاعت کے لغوی معنی دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری قبول کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے واضح طور پر ہدایت پہنچانے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کے لغوی معنی ہیں بچنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنا، اس کی نافرمانی سے اعراض کرنا، اس کی ناراضگی کا خوف رکھنا، اور اس کی ناراضگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 102 ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف خطبات میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص خطبہ نکاح میں بھی اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ پھر ہمارے پہلے فریضے کے سمجھنے کے لیے جو چوتھی اصطلاح ہے وہ ہے عبادت۔ عبادت کے لغوی معنی ہیں بندگی، اطاعت، پرستش، پوجا کرنا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں کسی کی محبت سے سرشار ہو کر ہمہ تن، ہمہ وجوہ، ہمہ وقت اس کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دینا، ہر وقت ہر معاملے میں کسی کی کلی اطاعت کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کے معنی کو ہم تھوڑا سا مزید الیبریٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں عبادات اور عبادت کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے، ایک ہی معنوں میں لیا جاتا ہے، اس لیے ہم عبادت کو تھوڑا سا مزید جان لیتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت ہے زندگی کے ہر شعبے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے میں لانا، اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے، اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ پورے کے پورے داخل ہونے کا تقاضا ہے کیوں؟ پورے کے پورے داخل ہونے کا تقاضا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزوی اطاعت قبول نہیں ہے۔ کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ جزوی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ہی نہیں۔ پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الا اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون، کیا تم کتاب اللہ کے بعض احکامات کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و رسوا کیا جائے اور قیامت کے دن
شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے، اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی موجودہ زندگی کو، اپنے موجودہ حالات کو دیکھیں اور اس کا جائزہ لیں۔ اب یہ جزوی اطاعت اللہ تعالیٰ کو کیوں قبول نہیں ہے کہ کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا دو رنگی ہے، جو کہ در حقیقت منافقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو یک رنگی درکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو دو رنگی ہے، جو منافقانہ رویہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والوں کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو عبادات کے حوالے سے یہ چند مزید وضاحتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب ہم ایک دفعہ دوبارہ سے جائزہ لے لیتے ہیں کہ ہم نے جن 3 فرائض کی منزلوں کا ذکر کیا تھا وہ کون کون سی منزلیں تھیں۔ ان میں سے پہلی منزل تھی دین پر کاربند ہونا، اور اس کی 4 اصطلاحات تھیں جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا۔ اس کے بعد اب جو دوسری منزل ہے وہ ہے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اور اس کی بھی 4 اصطلاحات ہیں: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس۔ ان چاروں اصطلاحات کا بھی ہم قرآنی آیات کے ذریعے سے جائزہ لیں گے، اس کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ اور تیسرا فریضہ ہے دین کو قائم کرنا، جس کی 4 اصطلاحات ہیں: تکبیر رب، اقامت دین، یکون الدین کلہ للہ، اور اظہار دین یعنی غلبہ دین۔ اب ہم عمارت کی دوسری منزل یعنی دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس کی 4 اصطلاحات پہ بات کرنے سے پہلے دعوت کا یہ عمل یعنی دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری کیوں ہے، ہم اس کی بھی کچھ وضاحت لے لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ جو شخص خود اللہ کی مکمل بندگی کر رہا ہو وہ ماحول پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص صاف نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتا ہے تو جس ماحول میں وہ موجود ہوتا ہے وہ اس ماحول کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ دعوت انسانی ہمدردی اور مروت کا بھی تقاضا ہے کہ زندگی کی جو روش ہم نے اپنے لیے پسند کی ہے اس کی دعوت کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ پھر تیسری بات کہ یہ انسانی غیرت اور حمیت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جس بات کو حق سمجھیں اس کو عام کریں، جس بات کو ہم غلط سمجھیں اس بات سے دوسروں کو روکنے کی کوشش کریں، اس راہ میں ہم رکاوٹ بنیں۔ اور پھر چوتھی بات اور سب سے اہم بات کہ ختم نبوت کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے ہر فرد پر دین کی دعوت دینا فرض ہے۔ قرآن حکیم میں 4 اصطلاحات کے ذریعے اس فرض کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، اور ہم اپنی آئندہ آنے والی گفتگو میں ان 4 اصطلاحات کے ذریعے اس بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو دوسری منزل دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے جو پہلی اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے تبلیغ، اور تبلیغ کے لغوی معنی ہے پہنچانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو کچھ نازل ہوا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچائیں وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں ان تک جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ دوسری اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے وہ ہے دعوت۔ دعوت کے لغوی معنی ہے بلانا، اور اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت نمبر 108 میں فرماتے ہیں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کے ضمن میں بھی یہ ذمہ داری امت محمدیہ پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلوہم باللتی ہی احسن،
بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ، اور ان کج بحثوں سے مجادلہ کرو اس طور سے جو بہت اچھا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جس نے بلایا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسرے فریضے کے لیے جو تیسری اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کے مطلب ہے نیکی کا پرچار کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے بدی اور برائی سے لوگوں کو روکنا بلکہ اس کی اشاعت کے آڑے آ جانا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی کسی برائی کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے یعنی طاقت کے بدل سے روکے، اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے یعنی تلقین و نصیحت کے ذریعے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کے خلاف نفرت کا اظہار کرے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ دوسرے فریضے کے لیے جو چوتھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے شہادت علی الناس، اور شہادت علی الناس کا لغوی مفہوم ہے لوگوں پر گواہی دینا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے لوگوں پر قول و عمل سے حجت قائم کرنا تاکہ قیامت کے دن گواہی دی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پس اس دن کیا حال ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے اس پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جب یہ آیات تلاوت کی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کیا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، اور جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آپ زار و قطار رو رہے تھے، اور اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم آج اس بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ دین کو دوسروں تک پہنچانے کی جو سنت تھی اسے ہم نے زندہ باقی نہیں رکھا ہوا، ہم نے صرف اس امید کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں یعنی دین کو دوسروں تک پہنچانے کی، اقامت دین کی، اگر ہم ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے تو کیا ہم اس شفاعت کے حقدار ہوں گے بھی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے۔ اب ہم دینی فرائض کی تیسری منزل اور سب سے اہم منزل یعنی دین کو قائم کرنا، اقامت دین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور اس بارے میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کو جان لیتے ہیں۔ وہ ہے تکبیر رب، اقامت دین، یکون الدین کلہ للہ، اور غلبہ دین یعنی دین کو قائم کرنا۔ تو یہ غلبہ دین یعنی اقامت دین، دین کو قائم کرنا ضروری ہے کیوں؟ اس بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اس سے پہلے دین کو دوسروں تک پہنچانے کا تقاضا تھا، جس میں ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بات کی، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ تقاضا ہے کہ دین کو غالب کیا جائے، کیونکہ اگر دین غالب نہیں ہوگا تو ہم کسی کو نیکی کے کرنے اور برائی سے رکنے کے لیے تنبیہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس چیز کو لازم قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اتمام حجت کے لیے یعنی شہادت علی الناس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ دین قائم ہو چکا ہو، اور پھر یہ ثابت کیا جا سکے کہ اسلام ایک قابل عمل دین ہے۔ اب ہم اصطلاحات کے ذریعے اپنے تیسرے فریضے کو جان لیتے ہیں، اور جو پہلی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ ہے تکبیر رب۔ تکبیر رب کا لغوی معنی ہے رب کو بڑا کرنا۔ اب رب کو بڑا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ رب کی ذات تو پہلے ہی سب سے بڑی ہے، تو اس کے اصطلاحی معنی ہے رب کی بڑائی کو منوانا، اسے تسلیم کروانا، اور تشریحی معاملات میں اس کے حکم کی تنفیذ کروانا، یہ ہے رب کو بڑا کرنا، یہ ہے تکبیر رب۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 3 میں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کر دیجیے۔ دوسری اصطلاح جو استعمال ہو رہی ہے وہ ہے اقامت دین۔
اور اقامت دین کا مفہوم ہے دین کو قائم کرنا یا پھر دین کو قائم رکھنا۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر دین قائم نہیں ہے تو اس دین کو قائم کروانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے، اور اگر دین قائم ہے تو اس نظام کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ شورى آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تفرقے میں نہ پڑو۔ جو تیسری اصطلاح استعمال ہو رہی ہے وہ ہے یکون الدین کلہ للہ، اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ اصطلاح قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 39 سے لی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور مسلمانوں تم ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ چوتھی اصطلاح اظہار دین، غلبہ دین، اس کا مفہوم ہے دین کو غالب کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس انتہائی اہم فریضے کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں، سورہ صف آیت نمبر 9 میں، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو تمام لوگوں پر، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ۔ تو تیسرے فریضے کی وہ چوتھی اصطلاح تھی اظہار دین، غلبہ دین، جس کو ہم نے قرآن مجید کی مختلف آیات کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ان اہم فریضوں کو ہم پر کس طرح عائد کیا ہے اور ہماری اس میں کس طرح رہنمائی فرمائی۔ یہ دینی فرائض کی وہ 3 منزلیں تھیں اور ہم نے ان 3 منزلوں کا جائزہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان فرائض کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس روز جب ہم سے ان فرائض کے بارے میں سوال طلب کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا حجت پیش کریں گے کہ اللہ یہ کلام ہم تک پہنچا نہیں تھا، یا یہ کلام ہم تک پہنچا تو تھا لیکن ہم نے اس کو پڑھا نہیں تھا، یا ہم نے اس کو پڑھا تو تھا لیکن اس کو سمجھا نہیں تھا، یا پھر اس کو سمجھا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تھا، یا پھر اس پر عمل کیا تھا لیکن اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا تھا، یا پھر اس کو دوسروں تک پہنچایا بھی تھا لیکن اس کو قائم کرنے کے لیے اس کی جد و جہد میں کوئی حصہ نہیں ڈالا تھا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ اس لیے ہمیں اس بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، اپنے ان فرائض دینی کو سمجھنا چاہیے اور اس میں عملی طور پر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو بھی حق بات تھی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتارے اور اس میں ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔